سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ وہ 14ویں کی رات تھی اور پورا چاند دور دور تک اپنی صاف شفاف روشنی پھیلا رہا تھا، اس لیے مرہٹے اور جہازیں بانوں کے سوار ایک دوسرے پر اس طرح حملہ آور ہوئے جیسے رات کی بجائے وہ دن میں جنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف 3000 سے زیادہ مرہٹا سوار تھے جو کئی دنوں سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خان جہاں کے کیمپ پر وہی آفت ڈائیں گے جو انہوں نے برہان پور کی 17 مضافاتی بستیوں پر ڈھائی تھی، مگر ان کے تمام منصوبے اور خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب انہوں نے ہزاروں محافظوں کو مقابلہ کے لیے تیار پایا۔ پھر انہوں نے زبردست یلغار کی تاکہ محافظوں کو مارتے کاٹتے کیمپ پر خان جہاں کے اہل خانہ کو گرفتار کر کے سمبھاجی کی خوشنودی حاصل کریں، مگر محافظ سوار ان کے سامنے دیوار بند کے کھڑے ہو گئے۔ محافظوں کی کمان جہاں زیب بانو کر رہی تھی اور اپنے سواروں کے حوصلے بڑھانے کے لیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تلوار چلاتی پھر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سوار کٹ کٹ کے تو گر رہے تھے مگر ایک قدم پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ حملہ آور مراٹھوں کی تعداد 3 گنا سے بھی زیادہ تھی، مگر ان کی ایک نہ چل رہی تھی اور مراٹھوں کے ہر حملہ کا جوابی حملہ سے دے رہے تھے۔ اس سے جس قدر نقصان جہازیب بانو کا ہو رہا تھا، اس سے زیادہ نقصان مراٹھوں کو پہنچ رہا تھا۔ 3 گھنٹے تک زبردست شمشیر زنی ہوتی رہی مگر مرہٹے پہراداروں کی دیوار کو نہ توڑ سکے اور ان کا اس قدر نقصان ہوا کہ انہیں گر جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ مرہٹے پسپا ہونا شروع ہو گئے اور آخر انہیں میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ جہازیب بانو خدا کا شکر بجا لائی کیونکہ اس وقت تک اس کے 900 سوار کام آ چکے تھے اور مشکل سے 200-250 سوار باقی بچے تھے، مگر بزدل مرہٹے ایسے گھبرائے کہ وہ پہرےداروں کی تعداد کا اندازہ ہی نہ کر سکے اور جان بچا کر بھاگ گئے۔ جہازیب بانو سے زیادہ اس کے باقی بچے سوار خوش تھے، انہیں اپنی شکست کا یقین ہو گیا تھا۔ اگر تھوڑی دیر مرہٹے اور ڈٹے رہتے تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو جاتی، مگر خدا کو ان کی اور خان جہاں کی بیوی جہازیب بانو کی لاج رکھنا تھی کہ اس نے اپنے سے 3 گنا زیادہ دشمن کو مار بھگایا تھا۔ کسی ہندو یا انگریز تاریخ میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا کیونکہ مرہٹے ان کے ہیرو تھے اور سمبھاجی کو وہ اپنا واحد سہارا سمجھتے تھے۔ اورنگزیب کئی ماہ تک دکن میں ٹھہرا رہا۔ ایک طرف اس نے شہزادہ اعظم کو سالیر پر قبضہ کے لیے بھیجا تو دوسری طرف شہزادہ معظم کو حکم ہوا کہ وہ رام درہ کوکن کی طرف روانہ ہو۔ اورنگزیب نے شہزادہ معظم کے ساتھ کئی بڑے بڑے سردار کر دیے تھے۔ قلعہ سالیر کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ قلعہ کو جانے والے راستے کے ایک طرف گہرے گہرے غار تھے اور دوسری طرف موجیں مارتا ہوا دریا۔ اس تنگ راستہ کو پار کرنا ناممکن نظر آتا تھا۔ اس علاقہ کا فوجدار نیک نام خان تھا۔ اس کے دل میں جو نیکی آئی تو اس نے سالیر کے قلعہ دار کو جو اس کا دوست تھا یہ پیغام بھیجا کہ اگر قلعہ شہزادہ اعظم کے حوالے کر دے تو اسے مغل فوج میں 4000 منصب عطا کیا جائے گا۔ سالیر کے قلعہ دار نے اس شرط پر آمادگی ظاہر کی کہ اس کے اہل خانہ کے علاوہ اس کے 50 آدمیوں کی بھی جان بخشی کی جائے۔ نیک نام خان نے اس سلسلہ میں شہزادہ اعظم سے گفتگو کی۔ شہزادے نے جواب دیا، نیک نام خان، تم نے یہ کیا غضب کیا؟ شہنشاہ نے ہمیں قلعہ کی تسخیر کے لیے بھیجا، اس اندرونی خانہ سازش سے قلعہ حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ نیک نام خان نے شہزادے کو سمجھایا، شہزادے بہادر، آپ نے درست فرمایا کہ شہنشاہ نے ہمیں سالیر کی تسخیر کے لیے بھیجا ہے، مگر شہنشاہ نے ہمیں یہ تو حکم نہیں دیا کہ اگر قلعہ مفت ہاتھ آتا ہو تو انکار کر دیا جائے۔ اس موقع سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مگر نیک نام خان، کیا یہ شہنشاہ کی حکم عدولی نہیں ہوگی؟ شہزادے نے ذرا سخت لہجے میں کہا، شہنشاہ کو کون جواب دے گا؟ میں تو ان کا سامنا بھی نہیں کروں گا۔ نیک نام خان نے جواب دیا، اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں شہزادے، شہنشاہ سے اچھی بری میں نپٹوں گا، میں آپ پر الزام نہیں آنے دوں گا۔ نہیں نیک نام خان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شہزادے نے سختی سے انکار کر دیا، ہم شہنشاہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ قلعہ اس ترکیب سے حاصل ہو سکتا ہے تو میں شہنشاہ کو لکھ بھیجتا ہوں، وہاں سے جو جواب آئے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ نیک نام خان کو کچھ غصہ آ گیا، اس نے غصہ کو ضبط کرتے ہوئے کہا، شہزادے بہادر، آخر میں یہاں کا فوجدار ہوں۔ شہنشاہ کا یہ ہمیشہ سے حکم ہے کہ جس علاقے میں دشمن کے خلاف کارروائی کی جائے وہاں کے معززین اور مدبرین سے مشورہ ضرور کر لیا جائے۔ اگر آپ میرا مشورہ نہیں مانیں گے تو میں شہنشاہ سے آپ کی شکایت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ شکایت کے نام پر شہزادہ گھبرا گیا، نرم پڑتے ہوئے بولا، اگر تم اپنی ذمہ داری پر کرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو کرو، مگر میں شہنشاہ سے ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش نہیں کروں گا جن کی فہرست سالیر کے قلعہ دار نے بھیجی ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ نیک نام خان نے پوری ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا، شہزادے بہادر،
بزرگوں کا یہ قول یاد رکھیے کہ جنگ میں ہر بات جائز ہوتی ہے۔ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ پس نیک نام خان نے قلعہ دار کے پاس پیغام بھیج دیا کہ اس کی شرط منظور کی جاتی ہے اور وہ ہمیں آنے کا سگنل دے۔ چنانچہ مغل فوج نے قلعہ کی طرف کوچ کیا۔ قلعہ دار سالیر نے نیک نام خان کے وعدوں پر اعتبار کرتے ہوئے قلعہ بغیر لڑے شہزادے کے سپرد کر دیا۔ شہزادہ اعظم چونکہ ذاتی طور پر اس حکمت عملی کے خلاف تھا، لیکن وہ نیک نام خان کی حکمت عملی کو بدلنے کا بھی اختیار نہ رکھتا تھا۔ اس نے شہنشاہ کو لکھ بھیجا کہ نیک نام خان نے یہ کام مجھ سے پوچھے بغیر کیا ہے۔ شہزادہ نے اس شہنشاہ سے شکوہ شکایت کی تھی جو 100 داناؤں کا ایک دانہ تھا اور ایسے حکمت عملی کو پسند کرتا تھا جس میں کم از کم خون خرابہ ہو۔ پھر اس معاملے میں تو قلعہ سالیر قبضہ میں آ گیا اور کسی کی تخبیر تک نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس نے شہزادہ کی شکایت کو سفارش میں بدل دیا اور لوگوں کی جان بخشی کا فرمان جاری کر دیا جن کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے لیے قلعہ دار سالیر نے درخواست کی تھی۔ تاریخ اسلام میں اسی قسم کا ایک واقعہ عہد فاروقی میں پیش آیا تھا جب خلیفہ کے ایک غلام نے دشمن کی پوری قوم کو امان دے دی تھی۔ یہ واقعہ عراق کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا جب خلیفہ کو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان غلام نے پوری بستی کو امان دے دی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور غلام کی دی ہوئی امان کو وہی درجہ دیا جیسے وہ خود کسی کو امان دیتے تھے۔ قلعہ سالیر کے بعد قلعہ رامسیج کا محاصرہ شروع ہوا۔ یہاں کا قلعہ دار بہت جہاندیدہ تھا، وہ کسی طرح رشوت سے رام نہ ہو سکا، چنانچہ محاصرہ طول پکڑ گیا۔ خان جہاں نے بھی بہت سر مارا، سپاہیوں نے بھی اپنی کوششیں کر لیں، مگر نتیجہ کچھ نہ نکل سکا۔ اس قلعہ پر قبضہ کے لیے نیک نام خان کی ہی کوششیں برابر ہوئیں۔ اس نے سلیر کے قلعہ دار کی طرح رام سیج کے قلعہ دار کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور یوں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ دوسری طرف شہزادہ معظم اپنے کام میں لگا تھا۔ وہ کام زیادہ مشکل تھا۔ شہزادہ نے محمد مراد خان کی قیادت میں 20,000 سواروں کی فوج سمبھو کے علاقہ میں داخل کر دی، مگر اسے بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھانا پڑیں۔ تنگ پہاڑی راستے، ندی نالے اور جنگل، پھر دشمن کے چھاپے، پر سپاہیوں نے تکلیفیں اٹھا کر سمبھو کے ایک بڑے قلعے سانپ گاؤں پر قبضہ کر لیا اور رام درہ میں داخل ہو گئے۔ یہ درہ بے حد خوفناک تھا، ہر طرف جنگل ہی جنگل، گہرے گہرے غار، اس پر زہریلے سانپوں کی بھرمار۔ ان سانپوں نے سپاہیوں کے علاوہ گھوڑوں کو بھی ڈس ڈس کر ہلاک کر دیا۔ غذا کی کمی ہو گئی، گھوڑے ختم ہو گئے۔ بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو واپسی کی اجازت دے دی۔ اس زمانہ میں اورنگزیب کو پے در پے خبریں ملیں کہ 2 مسلم حکومتیں یعنی گولکنڈہ اور بیجا پور مراٹھوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور یہ ان کی ہی مدد ہے جس نے سمبھو یا سمبا کو اس قدر دیدہ دلیر کر دیا ہے۔ چنانچہ اورنگزیب نے کچھ دنوں کے لیے سمبا کی طرف پیش قدمی روک دی اور گولکنڈہ اور بیجا پور کی خبر لی۔ اورنگزیب نے ان دونوں حکومتوں کا ایسا دماغ صحیح کیا کہ وہ درست ہو گئے۔ اس کے بعد سمبا کی کوئی خاص حیثیت نہ رہ گئی۔ پس 1101 ہجری میں شہزادہ محمد اعظم نے بہت سے نامور سرداروں کے ساتھ سمبا کے خلاف مہم کا ازسر نو آغاز کیا۔ ان سرداروں میں مقرب خان بھی تھا۔ اسے اس لیے زیادہ شہرت حاصل ہوئی کہ وہی سمبا کی گرفتاری کا موجب بنا تھا۔ روایت ہے کہ مقرب خان شاہی چھونی سے اجازت لے کر اپنے 200 سواروں کے ساتھ کولہاپور کے نواح میں گھوم رہا تھا کہ اس کا ایک جاسوس خبر لایا کہ سمبا اپنے وزیر اعظم کے بنگلہ پر جو سنگ میر کے علاقہ میں تھا عورت اور شراب سے دل بہلا رہا تھا۔ یہ خبر پاتے ہی مقرب خان اپنے ساتھیوں کو لے کر ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سنگ میر کولہاپور سے تقریباً 150 میل کے فاصلہ پر تھا، مگر مقرب خان گھوڑا دوڑاتا اور تکلیفیں اٹھاتا آخر سنگ میر پہنچ گیا۔ مخبر نے اسے صحیح اطلاع دی تھی۔ سمبا وہاں شراب و کباب سے دل بہلا رہا تھا۔ مقرب خان نے بنگلہ گھیر لیا۔ سمبا کے وزیر اعظم کے پاس اس وقت 1000 سوار تھے۔ اس نے مقابلہ کیا، مگر مقرب خان جیسے بہادر کے آگے اس کی ایک پیش نہ گئی۔ آخر مقرب خان نے سمبا، اس کے بیٹے اور 26 دوسرے افراد جن میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی تھیں گرفتار کر لیا اور بڑی شان سے انہیں لے کر اورنگزیب کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت سمبا اور اس کے ساتھیوں کا جلوس شاہی خیمے کے قریب پہنچا تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے ہزاروں مرد اور عورتیں وہاں جمع تھیں۔ ان میں زیادہ لوگ وہ تھے جنہیں اس بدبخت کے ہاتھوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان میں صرف مسلمان ہی نہ تھے بلکہ ہندو بھی تھے۔ سمبا ظالم ہونے کے ساتھ ڈاکو بھی تھا۔ ڈاکہ ڈالتے وقت وہ ہندو مسلمان کی تمیز نہ کرتا تھا، وہ نہتی آبادیوں کو لوٹ کر جلا دیا کرتا تھا۔ سمبا اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں زنجیریں تھیں۔ جس وقت انہیں اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو اورنگزیب اپنی جگہ سے اٹھ کے 2 قدم آگے آیا اور قبلہ رو کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت شکرانہ کے نفل پڑھے کہ جس نے پہلے اسے شہنشاہ ہند بنایا، پھر آج اسے یہ اعزاز بخشا
کہ سیواجی کا بیٹا سمبا اور اس کا بیٹا دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے سامنے پابا زنجیر کھڑا تھا۔ مقرب خان نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اورنگزیب نے اسے قیمتی تحائف 50,000 نقد اور 7,000 منصب عطا کیا۔ سمبا نے چونکہ رعایا پر بے پناہ ظلم کیا تھا، لوگوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی تھیں، عورتوں کو بے عزت کیا تھا، بچوں اور بوڑھوں تک کو قتل کر دیا کرتا تھا، اس لیے اسے بھی شہنشاہ ہند اورنگزیب کے حکم سے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ سمباجی کی موت سے سیواجی کا بڑا جانشین ختم ہو گیا تھا، مگر مرہٹوں نے اپنی جد و جہد نہ چھوڑی اور ان کی جمعیت منتشر نہ ہوئی۔ انہوں نے فوراً سیواجی کے دوسرے بیٹے راجہ رام کو اپنا راجہ بنا لیا اور راج گڑھ کے قلعہ کو اپنا مرکز بنایا۔ اب راج گڑھ مرہٹوں کا سب سے بڑا مرکز اور قلعہ تھا۔ راج گڑھ کو بعض تواریخ میں رائے گڑھ لکھا گیا ہے۔ راجہ رام کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ مغل سردار اعتقاد خان نے جلد ہی مرہٹا دارالسلطنت رائے گڑھ کا محاصرہ کر لیا۔ راجہ رام بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ نکلا اور ٹھوکریں کھاتا ہوا گنگی پہنچا۔ ادھر رائے گڑھ پر مغل سردار اعتقاد خان نے قبضہ کر لیا۔ یہی اعتقاد خان بعد میں نصرت جنگ اور ذوالفقار خان کے نام سے مشہور ہوا۔ مرہٹا خاندان کی تمام عورتیں، بچے، جن میں سمباجی کا 7 سالہ بیٹا شاہوجی بھی شامل تھا، اورنگزیب کے کیمپ پہنچا دیے گئے۔ اورنگزیب نے ان سے نہایت باعزت سلوک کیا اور ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھا۔ گزشتہ 4 سال سے اورنگزیب بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکا تھا، کیونکہ اس کی توجہ سمبا اور شہزادہ اکبر کی طرف تھی۔ اب اورنگزیب نے پھر عادل شاہی حکومت کی طرف توجہ کی اور عادل شاہ کو دوستانہ خطوط اور خلعتیں روانہ کی، مگر عادل شاہی اس کے دوست بننے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ اندر ہی اندر جنگ کی تیاریاں کرتے رہے۔ آخر مغلوں نے بیجاپور کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت فوجوں کی کمان روح اللہ خان، قاسم خان اور خان جہاں کے پاس تھی، مگر یہ محاصرہ ناکام ثابت ہوا۔ اس کی بڑی وجہ مغل کمانڈر کے آپس کے اختلاف تھے۔ مجبوراً اورنگزیب کو خود وہاں جانا پڑا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی سخت دباؤ ڈالا اور محاصرے میں اتنی شدت پیدا کی کہ قلعہ والوں کو باہر سے رسد ملنا بند ہو گئی اور وہاں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مجبور ہو کے عادل شاہی سلسلہ کے آخری تاجدار سکندر نے اپنے امیروں کو اورنگزیب کی خدمت میں بھیجا۔ اورنگزیب نے ان کی پذیرائی کی اور صلح کی شرائط طے ہو گئیں۔ سکندر عادل شاہ اپنا دارالسلطنت چھوڑ کے رسول پور میں اورنگزیب کے کیمپ میں آ گیا۔ اس کا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا گیا اور اسے شاہ کی جگہ خان کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس کے لیے 1 لاکھ سالانہ پینشن بھی منظور ہوئی اور اس کے تمام عہدیداروں کو مغل ملازمت میں لے لیا گیا۔ اورنگزیب بیجاپور میں داخل ہوا۔ جس دروازے سے وہ داخل ہوا اس کا نام فتح دروازہ رکھا گیا۔ بیجاپور کے حکمران کے محل میں اور آثار شریف میں در و دیوار پر جتنی بھی تصویریں نقش تھیں وہ سب مٹا دی گئیں، کیونکہ اورنگزیب کے خیال میں وہ احکام قرآنی کے برعکس تھیں۔ بیجاپور کی حیثیت اب دارالسلطنت کے بجائے ایک صوبائی صدر مقام کی ہو گئی۔ اس فتح کے صرف 2 سال بعد بیجاپور میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور تقریباً نصف آبادی موت کی گھاٹ اتر گئی۔ اس طرح پورا شہر ایک ویرانہ بن گیا۔ بیجاپور کا سابق حکمران سکندر، جو دولت آباد کے قلعہ میں نظر بند تھا، اس نے 13 اپریل 1700 عیسوی میں 32 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ جب تک مغل مرہٹوں اور بیجاپور سے برسر پیکار رہے، گولکنڈہ کے قطب شاہی بڑے آرام سے رہے۔ قطب شاہ باقاعدگی سے خراج ادا کرتا رہا۔ پھر ابو الحسن گولکنڈہ کے تخت پر بیٹھا۔ یہ حکمران سلاطین گولکنڈہ کا آخری تاجدار تھا۔ اس نے حکومت کی تمام ذمہ داریاں اپنے ہندو وزیر کے سپرد کر دیں اور خود رات دن محل میں اپنی داشتوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا اقتدار مدنہ اس کے بھائی کے بھتیجے رستم راؤ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ مدنہ مرہٹوں سے بھی ساز باز رکھتا تھا۔ انہی دنوں ابو الحسن کا ایک خط پکڑا گیا جس میں ابو الحسن نے شاہی دربار میں اپنے سفیر کو لکھا تھا: اورنگزیب نے بیجاپور کے حکمران کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ خط اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں اورنگزیب نے شاہ عالم کو حیدرآباد پر حملہ کے لیے روانہ کیا۔ شاہ عالم کا راستہ ہی میں قطب شاہی فوج سے مقابلہ ہو گیا۔ دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ آخر قطب شاہی سپہ سالار میر محمد ابراہیم مغلوں سے مل گیا، جس کی وجہ سے قطب شاہی فوج واپس چلی گئی۔ سپہ سالار کی غداری کی وجہ سے حیدرآباد کے دفاع کو سخت نقصان پہنچا۔ ابو الحسن اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ سب کچھ چھوڑ کے گولکنڈہ کے قلعہ میں پناہ گزین ہو گیا۔ پھر ابو الحسن نے اورنگزیب کے پاس اطاعت کی درخواست بھیج دی۔ اورنگزیب نے شاہ عالم کی سفارش پر ابو الحسن کو اس شرط پر معافی دی کہ وہ پچھلے واجبات کے طور پر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے اور سالانہ 2 لاکھ ہن ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ مدنہ اور اکنا کو برطرف کر دے گا۔ ابو الحسن مدنہ کے معاملہ کو مرض التوا میں ڈالنا چاہتا تھا، مگر گولکنڈہ کے بازار میں ہجوم،
مدنہ اور رکنا پر ٹوٹ پڑا اور اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ آخر قطب شاہی حکمران ابو الحسن نے نہایت خاموشی مگر وقار کے ساتھ تخت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ پھر جب روح اللہ خان اس کے محل میں اسے گرفتار کرنے پہنچا تو ابو الحسن نے اسے اور اس کے ساتھ آنے والوں کو اپنے ساتھ ناشتہ میں شریک کیا، پھر عورتوں اور ملازموں کو تسلیاں دیں اور ایک امیر کی حیثیت سے مغل کیمپ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو شاہ عالم نے ابو الحسن کو اورنگزیب کے سامنے پیش کیا۔ اورنگزیب نے اسے دولت آباد کے قلعہ میں نظر بند کرا دیا اور 50,000 سالانہ پینشن مقرر کی۔ گولکنڈہ سے مغلوں کو تقریباً 7 کروڑ نقد اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات حاصل ہوئے۔ اورنگزیب یہاں سے فتوحات کرتا ہوا بیجاپور پہنچا تو وہاں طاعون پھیل گیا، جس میں اورنگزیب کی بیوی اورنگ آباد محل اور جسون سنگھ کے بیٹے محمدی راج کے علاوہ بہت سے امراء موت کا لقمہ بن گئے۔ فیروز جنگ بینائی سے محروم ہو گیا۔ اس وبا میں تقریباً 1 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ جب اورنگزیب راجپوتانہ سے دکن روانہ ہوا تو اس کی فوجوں نے راجپوت ریاست مارواڑ کے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ لین راٹھور 27 سال تک مغلوں سے نبرد آزما رہے اور صحراؤں اور پہاڑوں پر قبضے کرتے رہے۔ وہ میدانی علاقوں پر حملہ آور ہو کر مختلف قافلوں کو لوٹ لیتے۔ انہوں نے مغل چوکیوں پر بھی قبضے جما لیے۔ اس لوٹ مار اور بد امنی کی وجہ سے فصلوں کی حالت تباہ ہو گئی اور شدید قحط پڑ گیا۔ راٹھوروں کے درمیان خود بھی اختلافات تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سردار ایک بچہ تھا اور قومی رہنما درگاس دکن میں تھا، جس سے راٹھور مختلف جتوں کی صورت میں لڑتے رہے۔ ان کی نہ کوئی مرکزی تنظیم تھی اور نہ کوئی مشترکہ لایہ عمل تھا۔ چونکہ وہ گوریلا جنگ لڑتے تھے اس لیے انہیں اسلحہ کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح وہ مغلوں کے لیے مصیبت بنے رہے۔ جب درگاس دکن سے لوٹا اور اجیت سنگھ جو روپوش تھا منظر عام پر آیا تو دونوں نے مل کر راٹھوروں کی قیادت سنبھالی۔ مارواڑ کے میدانی علاقوں سے دشمن کا صفایا کرنے کے بعد انہوں نے مالپورہ اور بارنڈل پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنا رخ میوات اور دلی کی طرف کر دیا، تاہم وہ اپنے علاقے واپس نہیں لے سکے کیونکہ شجاعت خان جودھپور کا گورنر تھا۔ اس نے راٹھوروں کی ایک نہ چلنے دی اور 14 سال تک مارواڑ پر اپنی بالادستی قائم رکھی۔ شجاعت خان کی موت کے بعد اعظم شاہ کو جودھپور کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ اجیت سنگھ نے اثر نو اپنی ریشہ دوانیاں شروع کر دیں اور ایک ایک کر کے 6 سال کے عرصہ میں پورا مارواڑ بحال کرا لیا۔ باغی شہزادہ اکبر بھاگتے ہوئے اپنی لڑکی صفیت النساء اور لڑکے بلند اختر کو راٹھوروں کے ہاتھوں میں چھوڑ گیا تھا۔ اورنگزیب انہیں ہر حالت میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ درگاس نے اورنگزیب کے پاس کہلوا بھیجا کہ شہزادی صفیہ اور شہزادہ بلند اختر اس کے پاس شہزادہ اکبر کی امانت ہے، انہیں وہ شہزادہ اکبر کو ہی واپس کرے گا۔ درگاس نے اورنگزیب کو یہ بھی اطمینان دلایا تھا کہ شہنشاہ کو ننھی شہزادی اور ننھے شہزادہ کی طرف سے بالکل مطمئن رہنا چاہیے۔ ان دونوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی اور ان کے لیے شاہی محل جیسا ماحول پیدا کیا جائے گا تاکہ انہیں اجنبیت محسوس نہ ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اجیت سنگھ شہزادی شہزادے کو اپنی اولاد کی طرح نہ صرف چاہتا تھا بلکہ ان کا ہر طرح کا خیال رکھتا تھا۔ کتنے ہی نوکر اور نوکرانیاں دونوں کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ ایک دن اجیت سنگھ نے شہزادی سے پوچھا، شہزادی بیٹی، آپ اپنے والد شہزادہ اکبر کے پاس رہنا پسند کریں گی یا اپنے دادا شہنشاہ اورنگزیب کے پاس جانا چاہیں گی؟ شہزادی نے فوراً جواب دیا، میں نہیں جانتی میرا دادا کون ہے، میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گی۔ مگر شہزادی بیٹی، اجیت نے سمجھایا، آپ کے والد شہزادے اکبر کا ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں بنا۔ وہ آپ کے دادا سے خفا ہیں اور ان کے پاس نہیں جانا چاہتے، اس لیے تو آپ کو میرے پاس امانت کے طور پر رکھ گئے ہیں۔ بس تو پھر میں یہیں رہوں گی، میں دادا کے پاس نہیں جاؤں گی۔ شہزادی صفیہ النساء نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ذرا رک کے کہا، آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھے ایک استانی پڑھاتی تھی کہ یہاں کوئی استانی مجھے نہیں پڑھا سکتی۔ آپ فکر نہ کریں شہزادی، اجیت سنگھ نے اسے اطمینان دلایا، میں بہت جلد آپ کے لیے ایک مسلمان استانی کا انتظام کروں گا جو آپ کو اور شہزادے بہادر کو آپ کے دین کی تعلیم دے گی۔ اجیت سنگھ نے جو کچھ شہزادی سے کہا وہ کر دکھایا۔ دوسرے ہی ہفتے شاہی خاندان کے دونوں بچوں کے لیے ایک استانی آ گئی جس نے شہزادی اور شہزادے کو اسلامی تعلیم دی اور اسلامی تہذیب و تمدن سے روشناس کرایا۔ پھر جب عرصہ تک شہزادہ اکبر کی کوئی خبر خیر نہ ملی اور ادھر شہنشاہ اورنگزیب کا اپنی پوتی پوتا کی واپسی کا اصرار بڑھتا گیا تو شجاعت خان کے ذریعے شہنشاہ اور اجیت سنگھ اور درگاس میں گفتگو شروع ہوئی۔ اجیت سنگھ دونوں بچوں کو شاہی محل میں بھیجنے پر آمادہ تھا مگر خود بچے باپ کے پاس جانے کے خواہش مند تھے۔ اجیت سنگھ نے آہستہ آہستہ شہزادی اور شہزادے کو دادا کے پاس جانے پر آمادہ کر لیا۔ پھر اجیت سنگھ نے شاہی خاندان کے افراد کو چند راٹھور سواروں کے پہرے میں شجاعت خان کے پاس بھجوایا، جہاں سے شجاعت خان نے انہیں شہنشاہ اورنگزیب کے حضور پہنچا دیا۔ اورنگزیب پوتی پوتے کو پا کے بہت خوش ہوا
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لہرانے لگے۔ اس نے شہزادی صفیۃ النساء کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور کہا، شہزادی، ہم تم دونوں کے لیے کس قدر بے چین تھے، مگر تم ہمارے پاس آنے سے انکار کر رہی تھیں، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ دادا حضور، شہزادی نے کہا، میں نے اور شہزادے نے کتنے دنوں سے ابا حضور کو نہیں دیکھا، ہم ان کے پاس جانا چاہتے تھے، آپ ابا حضور کو یہاں بلوا لیجئے۔ شہزادے اکبر کے نام پر اورنگزیب چپ ہو گیا۔ اس نے شہزادی کو کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے چہرے پر غصہ کے آثار نمودار ہو گئے۔ معصوم شہزادی نے بھی محسوس کر لیا کہ اورنگزیب کو غصہ آ گیا ہے۔ وہ اس کی گود میں کسمسائی تو اورنگزیب نے اسے گود سے اتار دیا۔ شہزادی نے کہا، دادا حضور، آپ ہمیں چاچا اجیت سنگھ کے پاس واپس بھجوا دیجئے۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہارے دادا حضور ہر وقت غصہ میں بھرے رہتے ہیں۔ اورنگزیب لال پیلا ہوتا ہوا بولا، ہوں تو یہ اجیت سنگھ ہے جس نے تمہیں ہمارے خلاف بھڑکایا ہے، ہم اسے اس کی سزا ضرور دیں گے۔ اس وقت شہزادہ بلند اختر، جو شہزادی سے 2 سال چھوٹا، بہت ہی خردسال تھا، بہن کے برابر آ کے کھڑا ہوا، سر بلند کر کے اورنگزیب کو دیکھا اور کمر میں لٹکی ٹین کی تلوار کو کھینچ کے بلند کرتے ہوئے بولا، دادا حضور، اگر آپ چاچا اجیت کو سزا دیں گے تو ہم آپ کو اپنی تلوار سے ماریں گے۔